أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الرحمن الرحیم. یہ ہم تھوڑا سا پیچھے سے تلاوت کرتے ہیں 47 سے اور پھر سے ترجمہ تفسیر کو آگے بڑھاتے ہیں. قال تزرعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في ثنبله إلا قليلا مما تأكلون. اب حضرت یوسف کے پاس وہ آدمی آ گئے اور اس نے آ کر خواب بیان کیے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے 7 سال خوب پیداوار ہوگی، تو اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے؟ تزرعون 7 سنین دأبا، تو آپ نے اس 7 سال خوب کھیتی باڑی کرنی ہے. فما حصدتم فذروه فی ثنبلہ، اور جو بھی آپ کیا کریں پیداوار آپ کو حاصل ہو، جو بھی آپ گندم اٹھائیں، دوسری جو ہے وہ غلات اٹھائیں، تو آپ کیا کریں اسے سٹے سمیت سٹور کریں. الا قلیلا ما تاکلون، اس میں سے آپ بہت کم استعمال کریں، زیادہ سٹور کریں. یہاں یہ آیت ہمیں کچھ درس دے رہی ہے. پہلا درس یہاں پر دے رہی ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں نا مشکلات آپ پر آنے والی ہیں تو اس کے لیے آپ قبل از وقت انتظام کریں، اور اپنے حال سے متعلق جس طرح آپ سوچ رہے ہیں آئندہ سے متعلق بھی سوچیں، اور جو آپ کی کمائی ہے اس میں سے کچھ چیز کو بچا کر کے رکھیں آئندہ کے لیے، تاکہ آئندہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ثم یأتی من بعد ذالک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون. پھر اس کے بعد 7 سال کیسے آئیں گے؟ سختی کے آئیں گے. تو ان سختی کے سالوں میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیونکہ آپ کی پیداوار نہیں ہے، صرف آپ کے پاس جو ہے وہ پڑا ہوا سٹور ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی میں سے استعمال کرنا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ کچھ بچا کر بھی رکھنا ہے تاکہ بیج کا انتظام آپ کے لیے فراہم ہو جائے. اور ان آیات سے ایک بعض نکات نکلتے ہیں. پہلا نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی آئیڈیا ہو، کوئی حکمت عملی ہو، اسٹریٹجی ہو، تو انسان کو چاہیے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور اسی میں ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں اگر مشکلات ہیں تو اس معاشرے کی مشکلات کو حل کریں. اگرچہ وہ معاشرہ آپ کے ساتھ ہم زبان نہ ہو، آپ کا ہم نسل نہ ہو، آپ کے علاقے کا نہ ہو، آپ کی ثقافت والا نہ ہو، پھر بھی اس کی مدد کریں. کیوں کہ حضرت یوسف یہ جو ہے وہ اس علاقے کے نہیں تھے، وہاں کیا بک کر کے آئے تھے، وہاں منڈی میں ان کو فروخت کیا گیا، یہاں پر آ گئے. اصل ان کا علاقہ دوسرا تھا، کنعان تھا، یہ مصر میں آ گئے ہیں. لیکن کیا ہے، خدا کی مخلوق ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ کام ان سے کیا جا سکتا ہے، ان کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو انہوں نے کیا ہے. ہمیں بھی جب کسی کو خدا کی مخلوق سے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہیں تو کبھی بھی جو ہے اس بارے میں نہ سوچیں کہ یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہماری ثقافت کا نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے جو خط لکھا مالک اشتر کو، اس میں پیارا جملہ ارشاد فرمایا: الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او مثلک فی الخلق، کہ اے مالک اشتر تم نے سب کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ لوگ 2 قسم کے ہیں، یا تیرے دینی بھائی ہیں یا تیری طرح خدا کی مخلوق ہیں. بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی کوئی مشکل ہے، وہاں پر یہ ٹائٹل بھول جائیں کہ وہ مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے. بلکہ جس طرح بھی ہو سکے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تھوڑا سا بعض کو کام کیا جاتا ہے، اتنا بڑا ثواب مل جاتا ہے.
دیکھیے آپ راستے پہ چل رہے ہیں اپنی روٹین کے مطابق، راستے میں آپ سے ایک آدمی پوچھتا ہے اور اس میں آپ کا زیادہ توانائی بھی خرچ نہیں ہو رہی، کوئی آپ کے لیے برڈن نہیں بن رہا، بوجھ نہیں بن رہا، صرف اس کو راستہ آپ بتا دیتے ہیں صحیح طریقے سے، تو آپ کو کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ لیکن وہاں یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ کو راستے کا علم نہیں ہے نا تو خواہ مخواہ نہ بتائیں اس کو راستہ، کہ بیچارہ وہ پہلے یہ ہے کہ کسی اور سے پوچھ سکتا ہے، لیکن آپ غلط راستہ بتائیں گے تو غلط راستے پر چل پڑے گا مطمئن ہو کر آپ کی بات پہ اطمینان کرتے ہوئے، اور وہ ممکن ہے اس کا ٹائم ضائع ہو۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ 7 کا لفظ استعمال ہوا کہ 7 سال کیا ہوگا، جو ہے پیداوار ہوگی، 7 سال خشکی ہوگی، کات ہوگا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سال زیادہ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمیشہ اپنے کاموں میں ٹائم لمٹ کو مد نظر رکھیں کہ آپ خود بھی کام کر رہے ہیں تو ایک پروگرام بنائیں، ایک پلان بنائیں کہ اتنے وقت میں نے کام مکمل کرنا ہے۔ بس ٹائم کو بڑی وقت حاصل ہے کسی کے پلان کرنے میں، یعنی کام تو ہو جاتا ہے لیکن مہم یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم کیا جائے، وقت پر کیا جائے، ضرورت کے مطابق کیا جائے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے بعض اوقات کام کیے لیکن وہ کام ٹائم پر نہیں تھی، اس وجہ سے اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر کربلا کے واقعے کے بعد توابین نکلے ہیں، انہوں نے امام حسین کے لیے اپنی قربانی پیش کی ہے، امام حسین کی خاطر وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن وہ وقت پر انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ وہی لوگ جو کہ اتنے 300 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے توابین میں سے، یہی لوگ اگر کربلا میں آ جاتے، امام حسین کا وقت پر ساتھ دیتے تو نواسہ رسول کربلا کے میدان میں جو ہے وہ تک و تناب پیاس کی حالت میں شہید نہ ہوتے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں نا یہاں پلان دیا جا رہا ہے، یوسف ان کو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، 7 پلان بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان پہلے 7 سالوں میں کیا کرنا ہے، دوسرے 7 سالوں میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پلان بنانا، آئندہ کے بارے میں حکمت عملی تیار کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بس یہ جو پلان بنا رہے تھے حضرت یوسف کہ آپ نے گندم اکٹھی کرنی ہے، اس کو کم استعمال کرنا ہے، پھر دوسرے 7 سال جب کاٹ کے آئیں گے تو آپ نے وہ بچا کر رکھنا ہے، بیج کے لیے وہ غلہ بچا کر رکھنا ہے، یہ پلان توکل کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، توکل ہوتا ہی پلان کے بعد ہے۔ امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا کہ یار جو ہے وہ یا اپنے عم رسول اللہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین، بتائیں کہ توکل کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ سارے جو تمہارے پاس اختیار ہیں، تمہارے طاقت ہے، اس کو استعمال کرو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ پہلے مرحلے میں توکل نہیں ہے، توکل کا مرحلہ آخری آتا ہے۔ پھر آپ نے مثال دی، امام علی علیہ السلام نے کہا کہ توکل یہ ہے کہ جب اونٹ کو خدا کے توکل پر چھوڑنا چاہتے ہو تو پہلے اس کا گھٹنا باندھو، اس کے بعد جو ہے وہ توکل اس پر تم کرو۔ اور اس سے دیکھیں اس آیت میں کیا کہا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمع کرنا ہے اور کم کھانا ہے۔ قلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، آپ نے جمع کرنا ہے اور کم کھانا ہے، یہ قلیل کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ بتا رہا ہے کہ آج کی جو کفایت شعاری کل کے لیے آپ کو فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور آج کی فضول خرچی کل کو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کہ انہوں نے ان کو تدبیر بتائی، حکمت عملی بتائی کہ آپ نے خوب پیداوار کرنی ہے، پہلے اسٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، خوب پیداوار کرنی ہے، پروڈکشن آپ کی زیادہ ہو، اور پھر استعمال میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اور یہاں آج کل کے لوگوں کی مشکلات یہی ہیں، یا تو لوگ کماتے نہیں ہیں، سستی کرتے ہیں، اگر کما لیں اس کے بعد جو ہے خرچ کرنے میں احتیاط نہیں کرتے اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس کمانا بھی ضروری ہے، آپ کے پاس جو آپ محنت کریں، اسٹرگل کریں، کوشش کریں، آمدنی آپ کی صحیح ہو، اور اس کے بعد خرچ میں بھی احتیاط کریں تاکہ آپ کی زندگی صحیح ہو جائے، تاکہ آپ کے لیے ابھی بھی آسانی اور آئندہ کے لیے بھی آسانی ہو۔ اور کوشش کریں کہ آپ زندگی کو اس طرح سیٹ کریں کہ آج کا آپ کا کل، آپ کے کل کے لیے بھی مفید ہو۔ وہ تب ہوگا کہ آپ کفایت شعاری سے کام لیں گے اور کوشش کریں گے کچھ بچا کر کے رکھیں۔ اب اس آیت سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جو اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس میں خصوصیات ہونی چاہیے، اس کا اپنے معاشرے سے، اپنے جو اس کی رعیت ہے اس کا کیسا رابطہ ہوتا ہے، وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے۔
اگر وہ اس میں یہ خصوصیات نہیں ہوگی تو اس کی ایڈمنسٹریشن اچھی نہیں رہے گی۔ پہلا یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ منتظم ہے، اس پر لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اگر اعتماد نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور آپ چھوٹے لیول پر لے آئیں تو اس کی فیملی کو اس پر اعتماد ہو تو تب وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیوں یہاں پر کیا کیا کہا ان قیدیوں نے؟ کہا حضرت یوسف کو ان نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو اچھا پا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو منتظم ہے، جو چلا رہا ہے، معاشرے کو چلانا چاہتا ہے یا اپنی فیملی کو چلانا چاہتا ہے، یہ سچا ہو اپنے کلام میں، جھوٹ نہ بولے۔ لیٹ آ گیا تو کہہ دے میں لیٹ ہوں، اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو تسلیم کر لے، پھر جو ہے وہ اپنے بجٹ سے متعلق سچ سچ بتائے، جھوٹ نہ بولے۔ تو اس لیے یہاں پر زندان میں بھی، جیل میں بھی، وہ قیدیوں نے کیا کہا حضرت یوسف کو؟ ایو الصدیق، یہاں پر لفظ استعمال ہو ایو الصدیق، اے سچے۔ یوسف کو انہوں نے سچا ہونے کا خطاب دیا، یعنی جو آدمی کسی مملکت کا یا اپنی فیملی کا، ایک معاشرے کا جو سربراہ ہوگا، اس کے لیے شرط یہ ہے کامیابی کے لیے وہ سچا ہو، اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ کیا ہو؟ اس کے پاس علم ہو۔ حضرت یوسف نے کیا کہا؟ علمنی ربی، کہ خدا نے مجھے علم دیا ہے۔ اگر ساری خصوصیات ہو نا، ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، اس کے پاس اسکیل نہیں ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اچھا سربراہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر چوتھی چیز یہ شرط یہ ہے کہ جو سربراہ بننا چاہتا ہے، کسی معاشرے کا سربراہی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ صحیح تحلیل و تجزیہ کر سکے، وہ اینالائز صحیح کر سکے معاملات کو، اور آئندہ کے بارے میں صحیح خبر دے سکے، تو تب کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور پانچویں جو شرط یہ ہے اس میں کہ اب یہ آدمی ایک اچھا سربراہ ہے، اچھا ایڈمنسٹریٹو ہے، لیکن لوگ اس کی نہیں مانتے، اس کو فالو نہیں کرتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے، تو اس کو بھی یہ سربراہ ہونا مفید اس کے لیے نہیں ہو سکتا، اور خود معاشرے کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دو طرفہ رابطہ ہے سربراہ کا اور معاشرے کا، سربراہ کا اور عوام کا۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال سختی کے آئیں گے۔ یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان 7 سالوں میں؟ آپ کی آمدنی کچھ نہیں ہوگی، پروڈکشن نہیں ہوگی، تو آپ نے وہ چیزیں جو جمع کی ہیں، سٹور کی، ان کو استعمال کرنا ہے۔ الا قلیلا مما تحسنون، لیکن اس میں سے کچھ پھر بھی بچانا ہے، آپ نے سارا خرچ نہیں کرنا۔ کیوں کہ اب آپ کے ساتھ سخت سختی کے گزر جائیں گے۔ اگر ساری گندم آپ نے کھا لی، سارا غلہ اور اناج آپ نے کھا لیا، تو بیچ کا کیا کریں گے؟ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں صرف خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، سختی سے متعلق بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ پر سختی آنے والی ہے، تاکہ لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہاں نظریات مختلف ہوتے ہیں، بعض ڈاکٹر ہے جو مریض کو اصل بیماری سے متعلق نہیں بتاتے کہ وہ ڈر نہ جائے، بعض کہتے ہیں نہیں، اس کو بتا دیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر لے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ کسی پر سختی اگر آنے والی ہے تو آپ اس کو بتائیں، اور وہ تاکہ تیار کر لے، تاکہ وہ اپنی حکمت عملی تیار کرے، ایک پروگرام بنائے، ایک اپنا جو ہے وہ آئندہ کے لیے ایک پلان، اچھا سا پلان بنا سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مردوں کو، لوگوں کو کیا کریں؟ آپ آئندہ آنے والی سختی سے متعلق بھی بتائیں۔ پھر اسی جو ہے وہ آیت سے پتہ چلتا ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے سب کچھ خرچ نہیں کرنا، جو آپ کو پروڈکشن حاصل ہوئی ہے، غلہ ہے، اناج ہے آپ کے پاس، اس میں سے کچھ بچا کر کے رکھنا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم جو زندگی میں ہمیں حاصل ہو رہا ہے، ہمارے پاس جو موجودی ہے، جو ہمارے پاس ڈپازٹ ہے، ہمیں سارا خرچ نہیں کرنا چاہیے کرنٹ اخراجات پر، کچھ تھوڑا بہت بچا کر رکھنا چاہیے آئندہ کے لیے، تاکہ سختی کے وقت میں ہمیں کام آ سکے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے نا، کاروبار میں کوشش کریں انویسٹمنٹ آپ کی ضائع نہ ہو۔ نفع نقصان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں کہ انویسٹمنٹ آپ کی ضائع ہو رہی ہے، تو وہاں پر ہوشیار رہیں، وہاں پر کاروبار کو چینج کریں، وہاں اپنی حکمت عملی کو چینج کریں، وہاں اپنی تدبیر کو چینج کریں، تاکہ آپ کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ اور اسی آیت سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں چیزیں بتائی ہیں،
یعنی ہمیں خطرات سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ لوگ مایوس نہ ہو جائیں۔ ہمارے نبی کے القاب میں سے ایک لقب یہ تھا بشیر و نذیرہ، 2 لقب ایسے تھے کہ ہمارے نبی کیا ہیں؟ بشیر ہیں اور نذیر ہیں، یعنی کیا ہے؟ لوگوں کو خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ جنت کی خوشخبری دیتے تھے ہمارے رسول، اور دوزخ سے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ اور یہ ہمیشہ زندگی میں کامیابی کے یہی ذریعہ ہے کہ انسان مایوس بھی نہ ہو اور زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی مجرم ہے اس کو سزا دی جائے، اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے انعام دیا جائے، تاکہ معاملات دونوں ساتھ چلتے رہیں، ایک طرفہ معاملہ نہ ہو۔ پھر خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم یأتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یأسرون، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں بہت زیادہ بارش ہوگی، اور اتنا غلہ، اتنی گندم اگے گی، اتنے میوے اور پھل ہوں گے کہ لوگوں کے پاس اتنے ایکسٹرا ہوں گے کہ اس کا لوگ جوس نکالیں گے۔ فیہ یأسرون، ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کے پاس پھل زیادہ آ گئے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے خراب ہو جائیں گے، تو پھر جوس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 7 سال کس کے آئے؟ اچھی پیداوار کے۔ 7 سال آئے کس کے؟ قحط کے۔ اور پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آیا جس میں بہت زیادہ بارش ہوئی، اور اس میں لوگوں کو تنگی لوگوں کی برطرف ہو گئی۔ یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے، اور ہر آسانی کے بعد سختی ہے۔ جب آپ پر آسانی ہو غافل نہ ہو، اور جب آپ پر سختی ہو تو مایوس نہ ہو، پھر آپ کی زندگی آگے بڑھ جائے گی۔ اور یہی دنیا جو ہے کہ جس میں سختی بھی ہے اور آسانی بھی ہے، یہی دنیا کا خلاصہ ہوتا ہے سختی اور آسانی سے۔ اور سختی سے کبھی جو ہے وہ مایوس اور نہ ہو اور گھبرائے نہ، اور آسانی میں زیادہ غفلت کا شکار نہ ہو، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ یہ آج یہیں تک ہم مکمل